بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی ویڈیو جنت کے حسین مناظر کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون انکار کر سکتا ہے؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا اور اسے اپنے اولیاء کا گھر قرار دیا اور اپنے برگزیدہ بندوں کی رہائش گاہ بنایا، اور اسے اپنی رحمتوں، کرامتوں اور رضا سے بھر دیا، اور اسی کی طرف ترغیب دلائی ہے اور اسی کی دعوت دی ہے، اور اس کا نام دارالسلام سلامتی والا گھر رکھا ہے۔ ایسا گھر جس کی نعمتیں نہ کبھی ختم ہوں گی اور نہ ہی کبھی فنا ہوں گی۔ ایسا گھر جس میں ہر بلائی اضافے کے ساتھ ہے، اور یہ جنت ان لوگوں کی مشتاق ہے جو اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے سجائی گئی ہے جو اس کی خواہش مند ہیں، اور قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر ان کی صفات اور نعمتوں کا ذکر ہوا ہے۔ اس میں رہنے والے بڑے سعادت مند ہوں گے اور اس کے وارث بہت ہی کامیاب ہوں گے۔ ایسا گھر جس کے مناظر شاندار اور روشن ہوں گے، اور اس کا صحن بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس کی تعمیر بڑی عمدہ ہے، اور اس میں ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہے، اور اس کی دیواروں کا گارا انتہائی تیز کستوری کا ہے، اور اس کے پتھر ہیرے اور موتیوں کے ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جو بھی اس میں داخل ہوگا نعمتوں میں ہوگا اور پریشان نہیں ہوگا اور ہمیشہ رہے گا، موت نہیں آئے گی، اور نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ ہی اس کی جوانی ختم ہوگی۔ اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اور ان سے جنت کا پہرے دار کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ وہ جواب دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہے گا کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے میں کسی کے لیے بھی دروازہ نہ کھولوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں اور سلامتی اور برکت نازل فرمائے۔ اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ پہلا گروپ جو جنت میں جائے گا وہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا، اور جو لوگ اس کے بعد ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ چمکدار ستارے کی مانند ہوں گے۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، کان کا میل، بدن کا میل نہ ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرد بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرد بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ جنتیوں کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی بغض ہوگا، سب ایک جیسے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کی طرح 60 فٹ لمبے ہوں گے اور 60 فٹ چوڑے ہوں گے، اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے۔ جنت میں رہنے والے جنت میں اس حالت میں ہوں گے کہ ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے اور داڑھی بھی نہیں ہوگی، نوعمری کی طرح ہوں گے، سفید رنگ اور سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، سرمگئی آنکھیں اور 33 سال کی عمر کے ہوں گے۔ ان کے چہروں پر عزت، نور، خوبصورتی اور تازگی نمایاں ہوگی۔ وہ ایک دوسرے کو پکاریں گے کہ بے شک تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور کبھی موت نہیں آئے گی، اور تندرست رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، اور ہمیشہ جوان رہو گے، نعمتیں ملتی رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور تمہارے لیے جنت میں ہر قسم کے پھل ہیں۔ اور جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ وہ سب سے خوبصورت ہے اور سب سے اعلیٰ مقام پر ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، اور سب سے عظیم اور میٹھی بہتر نہر کوثر ہے، جسے اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تحفے کے طور پر تیار کر کے رکھا ہے، اور اس کی مٹی بہت تیز والی مشک کی ہوگی،
اور اس کی کنکریاں بھی موتی کی ہوں گی۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کے برتن ستاروں کی طرح بہت زیادہ ہوں گے۔ ایسے پرندے وہاں اڑ رہے ہوں گے جن کی گردنیں اونٹ کی طرح لمبی ہوں گی۔ وہاں کی شراب دنیا کی شراب سی نہیں ہوگی جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بےبودہ بکتے ہیں۔ وہ شراب ان سب باتوں سے پاک ہے اور قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوض کا طول و عرض ایک جیسا ہوگا۔ اس کے دونوں کناروں کے درمیان 1 مہینے کی مسافت کا فاصلہ ہوگا، یا اتنا فاصلہ ہوگا جتنا صنعا اور مدینے کے درمیان ہے۔ اور جنت میں ایک ایسا درخت ہوگا، اس کے سائے میں 100 سال تک سواری چلتی رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ اور مومن کے لیے جنت میں ایسا خیمہ ہوگا جو ایک ہی کھوکھلے موتی کا ہوگا، جس کی لمبائی اور اونچائی 60 میل کی ہوگی۔ دوسرا مومن ان کے پاس آئے گا لیکن وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے، اور اگر جنتی عورتیں زمین کی طرف جھانک لیں تو آسمان و زمین کے درمیان خلا کو روشن کر دیں اور اسے خوشبو سے آراستہ کر دیں، اور اس کے سر کا پردہ دنیا اور اس کی نعمتوں سے بہتر ہے، اور جنت میں کوئی کنوارا نہ ہوگا۔ ان جنتیوں میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ حوریں یاقوت اور مونگ کے مرجان ہیں۔ سورۃ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گوری رنگت والی حوریں جنتی خیموں میں رہنے والیاں، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو چھپے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں، یہ اس کا صلہ ہے جو کہ وہ نیک عمل دنیا میں کرتے رہے ہیں۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے 2 حوریں نہایت ہی اچھی آواز سے گانا گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گی۔ مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا ہے اور ہم اس کے ہیں۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے۔ جنت میں نیند نہیں ہوگی کیونکہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہ آئے گی۔ ناظرین اکرام، اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔